بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ہر نماز کے بعد باقاعدگی سے پڑھی جانے والی اللہ تبارک و تعالی کی سب سے زیادہ محبوب ترین صورت کی تاثیر ایسی ہے کہ یہ مبارک صورت چٹان جیسی سختی کو بھی ریزہ ریزہ کر دے، بہتے ہوئے پانی کی موجوں کو روک دے، بھڑکتی ہوئی آگ کو فی الفور بجھا دے اور بندے کے نام اعمال سے گناہوں کو ایسے مکمل طور پر مٹا دے جیسے کہ وہ شخص کبھی خطا کار تھا ہی نہیں۔ وہ عظیم الشان صورت یہ ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی اس خوش نصیب انسان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں جو روزانہ ہر فرض نماز کے بعد یہ ایک صورت پڑھنا اپنا معمول بنا لیتا ہے۔ تمام مخلوق خدا میں اس کا رعب اور سکہ چلتا ہے۔ دنیا کے لوگ اس کی کہی ہوئی باتوں کو خاص اہمیت دینے لگتے ہیں۔ اس کی ہاں میں سب کی ہاں اور اس کی نہ میں گویا سب کی نہ ہوتی ہے، اور ایسا برگزیدہ شخص اس دنیا میں بھی حقیقی شہنشاہوں جیسی پروقار زندگی گزارتا ہے، اور دار آخرت میں بھی اس کا اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ نورانی صورت چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، تلاطم خیز پانی کو روک دیتی ہے، تیز آگ کو بجھا دیتی ہے، اور سیاہ گناہوں کو ایسے مٹاتی ہے جیسے کہ وہ بندہ خطا کار تھا ہی نہیں، یعنی معصوم ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھی اللہ رب العزت اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ ایک بابرکت عمل کر لیتا ہے، وہ نامراد نہیں رہتا۔ اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ وہ کون سی صورت ہے جسے ہر نماز کے بعد محض 7 مرتبہ تلاوت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے اس عاجز بندے سے بے حد خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سا ایسا لاجواب عمل ہے کہ جسے کرنے سے انسان دنیا اور آخرت دونوں میں امیر و کبیر، غنی اور دنیاوی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت ہی ساری کائنات کا اکیلا خالق اور حقیقی مالک ہے۔ ان دن اور رات کو اللہ پاک نے ہی ترتیب سے بنائے ہیں۔ یہ پوری کائنات اللہ پاک نے ہی بنائی ہے، اور اللہ پاک کے صرف ایک حکم سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، اور اللہ رب العزت جب چاہیں گے یہ تمام کائنات فنا ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت کی ذات کے سوا پھر کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اس ہولناک دن یعنی میدان محشر میں اللہ پاک اپنی عظیم قدرت کا اور اپنی شان کریمی کا اظہار کریں گے اور فرمائیں گے کہ آج کس کی حکومت ہے۔ تب کوئی بھی جواب دینے والا موجود نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت پھر خود ہی اپنی عظمت سے جواب دیں گے کہ آج اس واحد وحدہ لا شریک کی حکمرانی ہے، جس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اسی کی حکومت ہے۔ اللہ کے نام کی بڑی عظمت اور ہیبت ہے۔ جب تک اس زمین پر ایک اللہ کا بندہ بھی ایسا رہے گا جو خلوص دل سے صرف اللہ کا نام لے گا، اللہ پاک اپنے نام کی برکت سے اس کائنات کے نظام کو چلائیں گے، اور جب وہ اللہ کہنے والا واحد بندہ بھی اس فانی دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو پھر اللہ پاک اس دنیا کے تمام نظام کو لپیٹ دیں گے کہ اب میرا نام لینے والا کوئی بھی نہیں رہا۔ اب یہ دنیا بے مقصد ہو چکی ہے اور بے فائدہ ہو چکی ہے۔ سو اللہ کے پاک نام کی بڑی قیمت ہے اور بہت بڑا وزن ہے، اس لیے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں اور اللہ نام بھی سب سے بڑا ہے، تو اللہ کا نام ہمیشہ عظمت اور محبت سے لینا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عظمت و کبریائی صرف اللہ کی چادر ہے، اور کبریائی اللہ کے ساتھ ہی خوبصورت لگتی ہے۔ یہ اللہ کا خاص وصف اور اللہ کی صفت عالیہ ہے۔ ساری کائنات ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اونچے پہاڑ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ رب العزت کی موجودگی کی اور اللہ کی صفات کی اور اللہ پاک کی عظیم قدرتوں کا مظہر اور گواہ ہے۔ دریاؤں کا چلتا پانی اللہ کا ذکر کرتا ہے، پرندے کھلی ہوا میں اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، زمین کے اندر جو مخلوق رہتی ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو انسان جس کے اوپر اللہ پاک نے اتنی انگنت نعمتوں کی بارش کی ہے، اتنی نعمتیں
کہ اگر وہ گننے لگیں تو ان نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اس مہربان رب کو ہر حال میں یاد کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر اپنا مقصد زندگی سمجھ کر کریں، اور اللہ والو، اللہ کے ذکر کا اصل مقصد قرآن حکیم کی طرف لے جانا ہے۔ اگر ذکر میں خشوع و خضوع آ گیا تو انشاءاللہ جب قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو پھر قرآن کی تلاوت میں بھی وہی خشوع ہوگا، پھر اللہ کی شان یاد آ جاتی ہے۔ جیسے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ابو جہل کے بیٹے تھے لیکن وہ صحابی رسول تھے، جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو قرآن پر گر جاتے تھے اور ان کی آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو جاتی تھی، اور وہ تڑپ کر فرماتے تھے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ قرآن کی ایسی تلاوت کریں اور کوشش کریں کہ علماء کرام سے رابطہ رکھیں جو پڑھے لکھے ہیں، اور اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو ذکر سے یاد کیا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان قرآن کے ذکر کی طرف منتقل ہو جائیں۔ یہ قرآن کریم کا حق ہے جو ہم پر ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ روزانہ 3 پاؤ قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ قرآن پاک کا ہمارے اوپر لازمی حق ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ کم از کم روزانہ 1 سپارہ پڑھیں تاکہ مہینے میں ایک بار قرآن پاک ختم ہو سکے۔ ادھر چاند نمودار ہو، ادھر آپ کا قرآن کریم شروع ہوا ہو، اور ادھر چاند غروب ہو اور آپ کا قرآن کریم مکمل ہوا ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ والو، قرآن کریم میں نازل کی گئی ہر ایک صورت، بلکہ ہر ایک آیت اور ہر ایک لفظ اور ہر ایک حرف اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور بزرگی اور بڑائی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی مبارک صورت ہے جو کہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے غریبوں کو نوازنے اور مالا مال کرنے کے لیے قرآن کریم میں نازل فرمائی ہے۔ جو بھی انسان ہر روز اس صورت کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے کا اپنا مستقل معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اس کی زندگی کی جتنی بھی جائز حاجتیں ہیں وہ سب پوری ہو جاتی ہیں۔ چند ہی دنوں میں وہ غریب سے امیر اور امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے اوپر غیب سے برستی دولت کی بارش دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے فضائل بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جس کی قرآن کریم میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بارہا قرآن پاک میں اپنے پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اور تمام مومنین کو جس عمل کے بارے میں بار بار تاکید فرمائی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے کہ بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو۔ اور سورہ ابراہیم میں صاف فرمایا گیا ہے، اور جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو یقیناً میرے عذاب بہت سخت ہیں۔ اسی طرح سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو بندہ شکر کرتا ہے تو دراصل اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ تو بے نیاز ہے اور سب خوبیوں والا ہے۔ اللہ والو، اسی طرح سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ پس اللہ کا دیا ہوا حلال اور پاک رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سورہ دہر میں بھی ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر گزار بنے یا پھر ناشکرہ بنے۔ ناظرین، یہ تمام آیات اور اس طرح کی بہت سی دوسری آیات شکر گزاری کی اہمیت اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کرتی ہے، اور ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ شکر کرنا اللہ کی عطا کی قدر کرنے کا
ایک بہترین طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ تبارک و تعالی انسان کو پہلے سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا ہی مشہور اور سبق آموز واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جسے اللہ تبارک و تعالی نے رزق کی خاصی فراوانی عطا کر رکھی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے رسول خدا، میرے رب سے میرے متعلق دریافت کیجئے کہ میرے لیے کیا حکم ہے، کیونکہ میرے پاس اتنا رزق ہے کہ اب سنبھالے نہیں سنبھل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا آگے روانہ ہوئے تو ایک اور شخص کو دیکھا جس نے ریس سے اپنے نچلے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے کلیم اللہ، میرے رب سے میری کیفیت عرض کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچے اور پہلے والے آدمی سے متعلق دریافت کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا کہ اسے کہو کہ ہماری ناشکری کرے۔ جب دوسرے کے متعلق پوچھا تو فرمایا اسے کہو کہ ہمارا شکر گزار بندہ بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہوئے پہلے والے دولت مند آدمی سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تم میری ناشکری کرو، اس سے تمہارے رزق میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، میں اتنا کچھ دینے والے کریم رب کا ناشکرہ بندہ نہیں بن سکتا۔ اب آگے چلے اور دوسرے غریب آدمی سے مل کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ اللہ والو، اس نے انتہائی مایوسی سے جواب دیا کہ میں بھلا کس بات کا شکر ادا کروں؟ میرے پاس ایسا ہے ہی کیا کہ جس پر میں شکر ادا کروں؟ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ زور کی ہوا چلی اور جسم پر سے وہ ریت بھی اڑ گئی اور وہ مکمل برہنہ ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہمیں اسی پر اپنے پاک پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو یہ صریح حکم دیا ہے کہ دشمنوں کو نیست نابود کر کے اللہ نے ان پر اپنا فضل اور کرم فرمایا ہے، لہذا اللہ کے اس فضل کو ہمیشہ یاد کرو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جب کفار کے لشکر تم پر چڑھ آئے تھے تو ہم نے ان پر آندھی اور ایسے لشکر بھیج دیے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے بھی خوب دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمت، فضل اور بندوں پر ہونے والے احسان کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دشمنوں کو نامراد لوٹایا اور انہیں شکست سے دوچار کیا۔ اس وقت سارے دشمن اتحادی افواج بن کر اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر غزوہ خندق میں حملہ آور ہوئے تھے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی نعمت کا تذکرہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل میں اسے یاد کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ دل میں اس منظر کو لائیں جب اللہ تبارک و تعالی نے وہ نعمت اہل ایمان پر نازل فرمائی تھی۔ پھر زبان سے اسے ادا کرنا یہ ہے کہ اس نعمت کا تذکرہ کریں، اور اعضاء سے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں مت استعمال کریں۔ اور نعمت کا ذکر کرنا حقیقت میں اس کا شکر ہوتا ہے، اور شکر دل، زبان اور اعضاء ان تینوں سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ تینوں قسموں کا شکر ایک دوسرے کی تائید کرتا ہے۔ اگر یہ تینوں اقسام کے شکر باہمی تائید نہ کریں تو یہ شکر بھی جھوٹا ہوگا۔ شیخ عثمان رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کا ذکر دل، زبان اور اعضاء سے ہوتا ہے۔ زبان سے ذکر یہ ہوگا کہ آپ کہیں کہ اللہ نے مجھ پر فلاں نعمت کی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان یعنی اور تیرے رب کی نعمت کو بیان کر کا عملی نمونہ ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور کہیں کہ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دولت،
یا نیک اہلیہ یا اولاد وغیرہ عطا کی ہے۔ دل سے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل میں اسے یاد کریں اور اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اعضاء سے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بجا لائیں اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا اثر بھی نظر آئے۔ علامہ مہروی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شکر کے 3 مراحل ہیں۔ پہلے نعمت پہچاننے، پھر اسے قبول کرے اور پھر نعمت کنندہ کی ثنا بیان کرے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ علامہ مہروی کی گفتگو کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نعمت کی پہچان اس طرح ہوگی کہ ذہن میں اسے لائیں، نعمت کا مشاہدہ کریں اور اسے دوسری چیزوں سے ممتاز کریں۔ تو پہچان کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی طور پر اسے حاضر کریں، اسے قبول کریں، یعنی نعمت کنندہ ذات سے نعمت وصول کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اظہار ناتوانی کریں، اپنی غربت اور ضرورت اللہ کے سامنے رکھیں اور تسلیم کریں کہ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محض اس کا فضل ہے، وہ اس کا مستحق کبھی نہیں تھا، نہیں اس نعمت کے حصول کے لیے اسے کوئی قیمت خرچ کرنی پڑی ہے، بلکہ سارے معاملے میں انسان اپنے آپ کو شادی بیاہ کی تقریبات کے بن بلائے مہمان کی طرح جو چپکے سے کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سمجھیں۔ اس شخص کا اپنے آپ کو سارے معاملات میں مفت کا موجی سمجھنا اس نعمت کے حقیقی طور پر قبول کرنے کی علامت ہے۔ اور نعمت کنندہ کی ثنا بیان کرنے سے مراد ہے، یعنی جس نے تمہیں نعمت سے نوازا ہے اس کی خوب تعریف کریں اور ثنا بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ کرنا بھی دراصل شکر ہے، جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جس کسی کے ساتھ نیکی کی جائے تو وہ اس کا بدلہ چکا دے، اور اگر بدلہ چکانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو کم از کم تعریفی کلمات ہی کہہ دے، کیونکہ تعریفی کلمات کہنے سے بھی اس کا شکر ادا ہو جائے گا، اور اگر اس کی نیکی چھپائے تو یہ کفران نعمت ہے، اور جو کسی ایسی خوبی کا دعوے دار بنے جو اس میں ہے ہی نہیں تو وہ بہروپیے جیسا ہے۔ اللہ والو، اس حدیث میں لوگوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی گئی ہے: نعمت کا شکر ادا کرنے والا، اور نعمت پر تعریفی کلمات کہنے والا، یعنی نعمت کا اقرار کرنے والا اور نعمت کو چھپانے والا، اور حصول نعمت کا جھوٹا مدعی، حالانکہ اس میں وہ خوبی پائی ہی نہیں جاتی۔ اس کو بہروپیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک اور مرفوع حدیث میں ہے کہ جو تھوڑی چیز کا شکر نہیں کرتا وہ زیادہ کبھی نہیں کرتا، اور جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرنا بھی اللہ والو ایک شکر ہے، اور تذکرہ نہ کرنا صریح کفران نعمت ہے۔ اللہ والو، ہمیں نماز پنجگانہ کی باقاعدہ ادائیگی کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم شاہکار ہے، اور اس کا ایک ایک حرف بنی نوع انسان کے لیے بیش بہا خزانہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک صورت بیش بہا اور قیمتی موتی ہے، ہر ایک آیت مبارکہ بیش بہا قیمتی موتی کی طرح ہے۔ ناظرین، قرآن پاک کی ایک ایسی مبارک صورت ہے کہ جسے ہر روز ہر نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ پڑھنے والا کبھی مایوس اور نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا جہاں کی دولتیں ایسے انسان پر عاشق ہو جاتی ہے، ایسے انسان کا کوئی کام رکاوٹ اور بندش کا شکار نہیں ہوتا، اسے کبھی مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی۔ اور جان لیجئے کہ عظیم الشان سورہ مبارکہ سورۃ الفلق ہے۔ کتنا ہی بڑا اور دشوار کام ہو، کتنی ہی بڑی رکاوٹ ہو، کتنے ہی حالات خراب ہوں، بندشیں ہوں جو آپ کی زندگی کو تباہ کر چکی ہوں، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے اور اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت اور نوازشوں سے کبھی نا امید اور مایوس مت ہونا۔ روزانہ سورہ فلق کو ہر نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ اس طریقے سے پڑھنا کہ سب سے پہلے اپنی فرض نماز ادا کر لیں، اس کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد،
پڑھ لیں یا پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کی نیت خلوص دل سے کرنے کے بعد آپ نے 7 بار سورہ فلق کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ فلق کی یہ وہ صورت ہے جو چٹان کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور گناہوں کو ایسے مٹا دے جیسے کہ وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ سورہ فلق پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک بار سورہ فلق سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ: تم فرماؤ کہ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ مجھ سے حسد کرے۔ اس کے بعد درود پاک اتنی ہی تعداد میں دوبارہ پڑھ لینا ہے جتنی تعداد میں عمل سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ عمل مکمل ہونے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالی کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی دلی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر رکھ دیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہم سے بہتر ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا اللہ کا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے اور رب کی رضا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دعا کی توفیق انہی خوش نصیب لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کی منہ مانگی مرادیں عطا فرمانا چاہتا ہے، ورنہ ہر کسی کو رب اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ لہذا خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرنے کا اپنا معمول بنا لیجئے۔ دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی عظمت و فضیلت پر بکثرت آیات کریمہ اور احادیث طیبہ وارد ہوئی ہیں۔ دعا کی عظمت میں ایک حکمت یہ ہے کہ دعا اللہ تبارک و تعالی سے ہماری محبت کے اظہار، اس کی شان الوہیت کے حضور ہماری عبدیت کی علامت، اس کے علم و قدرت اور عطا پر ہمارے توکل و اعتماد کا مظہر، اور اس کی ذات پاک پر ہمارے ایمان کا اقرار و ثبوت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ وہ رب العالمین ہے، ارحم الراحمین ہے، احکم الحاکمین ہے، اور وہ مالک الملک ہے۔ تمام عزتیں، عظمتیں، قدرتیں، خزانے، ملکیتیں اور بادشاہتیں صرف اسی کے پاس ہیں۔ سب داتاؤں کا داتا وہی ہے، ساری مخلوق اسی کی بارگاہ کے محتاج اور اسی کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا بے حد بے نیاز، غنی اور بے پرواہ اور تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ وہ جواد و کریم ہے، بخششیں فرماتا ہے اور جود و کرم کے بے شمار دریا بہاتا ہے۔ ایک ایک فرد مخلوق کو اربوں خزانے عطا کر دے تب بھی اس کے خزانوں میں سوئی کی نوک کے برابر بھی کمی نہ ہوگی، اور کسی کو کچھ نہ عطا کرے تو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ وہ کسی کو دینا چاہے کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ کسی سے روک لے تو اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں یہی عقیدہ و ایمان ہمارے دل و دماغ میں شعوری یا لاشعوری طور پر موجود ہوتا ہے کہ جو الفاظ و کیفیات کی صورت میں دعا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اس حکمت کو سامنے رکھ کر غور کر لیں کہ جب دعا اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ یہ اعلیٰ درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار پائے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کوئی چیز دعا سے زیادہ بزرگ اور برتر نہیں ہے۔ دعا مصیبت و بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دعا کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دعا رحمت کی چابی ہے۔ دعا قضا کو ٹال سکتی ہے، دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی
گئی اس کے لیے گویا رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ مفسرین نے دعا قبول ہونے کی چند شرائط و آداب ذکر فرمائے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا مانگنے میں مکمل طور پر اخلاص ہو، خلوص ہو۔ دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو، کوئی بھی ناجائز و گناہ کی دعا نہ مانگی جائے۔ دعا مانگنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر پورا یقین رکھتا ہو۔ اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ بھی ہو تو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی تھی اور وہ قبول نہ ہوئی۔ جب ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور بے ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ قبولیت دعا کا اصل معنی یہ ہے کہ بندے کی پکار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسے لبیک کہنا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو مانگا جائے وہی مل جائے، بلکہ مانگنے پر کچھ ملنے کا ظہور دوسری صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا اس دعا کے مطابق اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، یا آخرت میں اس کے لیے بڑا ثواب ذخیرہ کر دیا جائے، یا اصل مانگی ہوئی شے کی جگہ اس سے بہتر چیز عطا کر دی جائے، یا اس دعا میں مانگی ہوئی چیز بندے کی زیادہ ضرورت کے وقت تک معلق کر دی جائے۔ دعا مانگ کر نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ رحمان و رحیم خدا ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے جو ہمارے حق میں سب سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو اپنے کرم سے اور اپنی عطا سے پورا فرما دے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔